حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدائی دور کے عظیم ولی اللہ، عاشق رسول اور بلند مرتبے کے تابعی تھے۔ آپ کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ یمن کے قبیلے قرن سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی کہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ حضرات صحابہ کرام بھی آپ کا بےحد ادب کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عامر تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا اسم مبارک اویس رکھا اور آپ نے اسی نام سے شہرت پائی۔ حضرت اویس کرنی کے والد ماجد عامر کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھیں، اس لیے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ حضرت اویس کرنی نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں گزارا، اور اسی وجہ سے آپ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ ہم وہ احادیث بیان کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے عاشق صادق حضرت اویس کرنی کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بلند مرتبہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپے رہتے ہیں، اور وہ دنیا سے اس قدر بے پرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے اور ان سے ملاقات کی اجازت مانگے تو وہ اجازت نہ دیں، اگر دولت مند عورتیں ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ نہ نکاح کریں، اگر وہ کہیں کھو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اگر وہ انتقال کر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں، وہ اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی عیادت نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے بندوں میں کون بندہ ایسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اویس ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اویس کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی رنگت سفید مائل گندم ہوگی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے مابین خاصا فاصلہ ہوگا، آنکھوں کی رنگت نیل گوں ہوگی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہوگا، اس کی آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، وہ گریہ و زاری کرتا ہوگا، اس کی تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پر دو پرانے کپڑے ہوں گے، ایک پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں کوئی بھی اسے جانتا نہیں، لیکن آسمانوں پر اس کی بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دیتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص یمن سے آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ یمن میں اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس کے بدن میں سفیدی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کی سفیدی ختم کر دی، ہاں ایک درہم یا ایک دینار کے برابر سفیدی رہ گئی۔ بس تم میں سے جو شخص اویس سے ملے اس کو چاہیے کہ وہ اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کرائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تابعین میں بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں ہوگی، اس کے بدن پر برس کا نشان ہے، پس تم اس سے دعائیں مغفرت کروانا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست اس امت میں اویس قرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بار حضرت اویس قرنی سے ملا تو ان سے کہا کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو حضرت اویس نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خیر التابعین ایک شخص ہے، اس کو اویس کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں چند احادیث بیان کی ہیں جن سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی۔ آپ کی فضیلت میں بے شمار احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال ہیں جن سے احادیث و سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبے کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کا تعارف بیان کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کی روزی کے لیے دو کام کیا کرتے تھے، ایک یہ کہ شتربانی یعنی لوگوں کے اونٹ چرانا، دوم آپ زمین پر گری ہوئی کھجوروں کی گٹھلیاں زمین سے چن کر اکٹھی کرتے اور ان کو بازار میں بیچ کر اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے۔ آپ نے زیادہ تر شتر بیانی کو ہی ذریعہ معاش بنائے رکھا، کیونکہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور فرشتے آپ کے اونٹوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ عشق رسول میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ سادگی اور فقر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کے ڈھیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے ٹکڑے اٹھا لاتے اور ان کو دھو کر پاک کر کے جوڑتے اور سی کر خرقہ بنا لیتے اور اسے پہنتے۔ آپ نے ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق رہے، اور پھر آپ کو زبان رسالت سے یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تابعین میں میرا بہترین دوست اویس قرنی ہے۔ حضرت اویس قرنی ہر عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے تھے، حتیٰ کہ لباس کے معاملے میں بھی آپ سنت رسول پر عمل فرماتے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، اگر کپڑا کسی جگہ سے پھٹ جاتا تو اس کو پیبند لگا لیتے اور پیبند پہننے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی پیبند لگا لباس پہننے کی تلقین فرماتے۔ مستدرک للحاکم میں روایت ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں، وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دنیا کا کوئی بھی سامان نہیں۔ حضرت اویس قرنی کا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا۔ نماز پنج گانا کے ساتھ نماز تہجد اور دیگر نوافل پڑھنے میں آپ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی کہ جس بات کی تلقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اس پر عمل ہو جائے، اور عمل بھی خوب سے خوب تر ہو۔ آپ رات کے پچھلے پہر نماز تہجد کی ادائیگی خاص طور پر فرماتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھنا بہت پسند تھا، اس لیے عاشق رسول حضرت اویس قرنی اس عمل کو پورے شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی جب عبادت کرتے تو اس میں اس قدر ڈوب جاتے کہ آس پاس کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتے۔ نماز ادا کرتے وقت یہ حالت ہوتی کہ پوری رات سجدے اور رکوع میں گزار دیتے۔ آپ نے دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھا تھا، صرف
اسی قدر روزی کماتے جس سے اپنا اور اپنی والدہ ماجدہ کا پیٹ بھر جاتا، بلکہ اس معاملے میں بھی اپنی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کئی روز مسلسل روزے سے رہتے اور چند کھجوروں کے ساتھ افطار کرنے کے بعد پھر اگلے دن کا روزہ رکھتے۔ آپ لوگوں سے الگ تلگ رہتے تھے اور دنیا والوں کی تمام باتوں سے بے نیاز تھے۔ آپ عبادت الہی کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سستی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ ایک رات قیام فرماتے، جب اگلی رات آتی تو فرماتے کہ یہ رکوع کی رات ہے اور ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ تیسری رات آتی تو فرماتے یہ سجدے کی رات ہے اور اسی طرح ساری رات آپ سجدے میں گزار دیتے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ منفرد انداز تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف اور نابینا تھیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے اور ان کی تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھتے تھے اور کسی بھی طرح سے ان سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حضرت اویس قرنی کی والدہ بھی آپ کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرت اویس قرنی کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ کہیں والدہ ماجدہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ اسی جذبے کے تحت رات دن والدہ ماجدہ کی خدمت میں مصروف رہتے۔ اہل نظر اور صاحب باطن حضرات فرماتے ہیں کہ آپ حضرت اویس قرنی کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے تھا اور بارگاہ رسالت سے بھی۔ ذات باری تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کا تعارف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا تھا۔ محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں لیکن باطنی تعلق تھا۔ ظاہری ملاقات نہ ہونے کے بھی کئی پوشیدہ راز تھے۔ غلبہ حال اور استغراق کے باعث آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ قطبیت کے عہدے پر فائز تھے۔ عہد رسالت میں آپ ہی قطب اور ابدال تھے۔ ایک بار دیدار جمال رسول نے آپ کو بے حد بے قرار کر دیا تو ہمت کر کے والدہ ماجدہ سے مدینہ شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ والدہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ 8 پہر یعنی 24 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ آپ کاندھے پر کمبل ڈالے ہوئے بکھرے بالوں کے ساتھ ننگے پیر بے قراری کے عالم میں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ قرن سے مدینہ شریف کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف سے باہر جانا پڑا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اگر وہ رکنا نہ چاہے تو اسے مت روکنا، اس کی شکل و صورت یاد رکھنا۔ یہ فرما کر آپ مدینے سے باہر کسی غزوے میں تشریف لے گئے۔ ادھر اس کے بعد حضرت اویس قرنی دیار حبیب میں حاضر ہوئے، حجرہ سیدہ عائشہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میرا سلام عرض کر دیں۔ یہ کہہ کر آپ واپس قرن کو لوٹ گئے۔ انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن حضرت اویس نہ رکے اور نہ کوئی مہمان نوازی کروائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ شریف تشریف لائے تو نور کا ایک حالہ اپنے حجرے میں دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہاں کون آیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا تھا جس کی شکل صورت چرواہوں جیسی تھی۔ آپ کے نہ ہونے پر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکا اور آپ کو سلام عرض کر کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ اویس قرنی تھا، یہ اسی کا نور ہے۔ وہ میری زیارت کے لیے یہاں آیا تھا مگر وہ زیارت کی حسرت دل میں لیے ہی واپس لوٹ گیا۔ وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ بوڑھی اور نابینا ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا محب ہے، ذکر الہی اس کا شغل ہے اور دنیا کی کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ اویس قرنی مجھ سے محبت کرتا ہے۔
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रसूल खुदा की ज़ुबान मुबारक से हज़रत अवैस का ये मर्तबा सुना तो आपको उन पर रश्क आने लगा और आपने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स किस कदर अजीम होगा जिसकी इबादत और रियाजत और ज़ुहद तक़वा की तारीफ ज़ाते बारी ताला और महबूब खुदा खुद करें। हज़रत अवैस करनी इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। आपके तक़वे का यह हाल था कि आपने एक मर्तबा 3 रोज तक कुछ भी नहीं खाया पिया। आप रास्ते में कहीं चले जा रहे थे कि जमीन पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। आपने उसे खाने के लिए उठाया और चाहते थे कि खाएं, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया कि ये कहीं हराम न हो। चुनांचे आपने वो लुकमा उसी वक्त एक तरफ रख दिया और अपनी राह चल दिए। एक मर्तबा आप एक रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने कूड़े के ढेर पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। आपको देखकर उस कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। हजरत अवैस करनी उस कुत्ते से मुखातिब हुए और फरमाने लगे, तू क्यों भौंकता है? जो कुछ तेरे पास है तू खा ले और जो मेरे पास है मैं खाऊंगा। अगर मैं पुल सिरात से खैरियत के साथ गुजर गया तो फिर मैं तुझसे बेहतर, वरना मैं तुझसे भी बदतर हूं। एक मर्तबा हज के मौके पर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हाजरीन से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम में से कोई करन का रहने वाला है, वो खड़ा हो जाए। इस पर एक शख्स खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आजम ने उस शख्स से हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वो मेरे चचा का बेटा है, वो ऊँटों का चरवाहा है और वो इस मर्तबे का आदमी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन उसे याद फरमाए। वो आबादी में नहीं रहता और लोगों से दूर भागता है। वो खुशी और गम से बेनियाज हैं। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। लोग उसे दीवाना ख्याल करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, मैं उसी की जुस्तजू में हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि उस शख्स की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी उम्मत के गुनाहगारों में से कबीला रबिया और कबीला मुज़िर की भेड़ बकरियों के बालों की तादाद के बराबर बख्श देगा। एक रिवायत यह भी है कि जब यमन से लोग आते तो हजरत उमर फारूक आजम एक एक से जाकर पूछते कि तुम में से अवैस करनी नाम का कोई शख्स है। यहाँ तक कि एक मर्तबा हजरत अवैस करनी खुद तशरीफ लाए हुए थे। हजरत उमर की उनसे मुलाकात हो गई। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उनसे पूछा कि आप कबीला मुराद की शाख करन से हैं? हजरत अवैस ने जवाब दिया, हाँ सैयदना फारूक आजम। हजरत उमर ने फिर पूछा कि आपका एक सफ़ेद दाग था जो अच्छा हो गया है और अब सिर्फ छोटा सा निशान रह गया है? हजरत अवैस ने फरमाया, हाँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फिर सवाल किया, क्या आपकी वालिदा माजिदा भी हैं? हजरत अवैस ने जवाब दिया, हाँ मेरी वालिदा माजिदा हयात हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, मुझसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक ये तमाम बातें बयान फरमाई थीं और फरमाया था कि अल्लाह ताला के यहाँ उवैस करनी की ये इज्जत है कि अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा फरमाएगा। ए उमर, हो सके तो तुम उससे अपने लिए इस्तिगफार करवाना। चुनांचे हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर फारूक आजम के हक में दुआ फरमाई। उसके बाद हजरत उमर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? हजरत अवैस ने फरमाया, मैं कूफा में जाना चाहता हूँ। हजरत फारूक आजम ने इरशाद किया कि मैं हाकिम कूफा को आपके लिए कोई फरमान लिख देता हूँ। हजरत अवैस करनी ने फरमाया, नहीं, मैं तो गुमनाम लोगों में रहना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाने से चंद रोज पहले सहाबाए किराम को यह वसीयत फरमाई थी कि मेरा ये खिरका हजरत अवैस करनी को पहुंचा देना और उससे मेरी तरफ से कह देना कि मेरी उम्मत के हक में दुआए खैर फरमाए। चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिरका मुबारक लेकर हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब करन के जंगल में पहुंचे तो उस वक्त हजरत अवैस करनी नमाज पढ़ने में मसरूफ थे।
आप जब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा तो देखा साहबे कराम तशरीफ फरमा हैं। आपने उनसे फरमाया कि इससे पहले किसी ने मुझे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आप कौन हैं? साहबा किराम ने सलाम किया। हजरत अवैस करनी ने सलाम का जवाब दिया। साहबा किराम ने पूछा, आपका इस्म मुबारक क्या है? हजरत अवैस ने फरमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मकसद ये कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। यह सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जमीन और आसमान और उनके माबैन जो कुछ भी है वो सब अल्लाह तबारक ताला की बंदगी में मसरूफ हैं। आपको रब्बे काबा की कसम अपना वो नाम बताइए जो आपकी वालिदा माजिदा ने रखा है। हजरत अवैस करनी ने फरमाया, मेरा नाम अवैस है। इससे आप हजरात का क्या मकसद है? नाम का पता चलने के बाद हजरत उमर और हजरत अली ने फरमाया कि अपना पहलू खोल कर दिखाएं। हजरत अवैस करनी ने अपना पहलू खोल कर दिखा दिया। आपके जिस्म मुबारक पर बर्स का निशान था। इस पर सहाबे किराम ने फरमाया, ये सब कुछ हमने अपने यकीन को तक़वियत पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि आपकी जो निशानियां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी वो हमने देख ली। नबी करीम ने हमें हुक्म दिया था कि हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचाएं और आपसे उम्मत मोहम्मदी की मग़फ़िरत की दुआ करवाएं। हजरत अवैस करनी ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, दुआ करने के लायक तो आप हजरात हैं। साहबा किराम ने फरमाया, हम तो दुआ करते ही रहते हैं, आप भी हुजूर नबी करीम के वसीयत के मुताबिक दुआ फरमाएं। चुनांचे हजरत अवैस ने नबी करीम का खिरका मुबारक ले लिया और एक जानिब जरा दूर तक चले गए। खिरका मुबारक अपने आगे रखकर सर सजदे में रखते हुए रब ताला के हुजूर अर्ज की कि बारी ताला, मैं उस वक्त तक ये खिरका मुबारक नहीं पहनूंगा जब तक तू सारी उम्मत मोहम्मदिया को बख्श ना दे। हजरत अवैस करनी काफ़ी देर तक सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात करते रहे। जब आपको सजदे में काफ़ी देर हो गई और आप बिल्कुल हरकत नहीं फरमा रहे थे तो सहाबा कराम को ख्याल गुजरा कि हजरत अवैस करनी कहीं विसाल ना फरमा गए हों, इसलिए वो आपके नज़दीक पहुँचे। जब आपके नज़दीक तशरीफ़ ले गए तो हजरत अवैस करनी ने सर सजदे से उठाया और फरमाने लगे कि अगर आप हजरात इधर तशरीफ़ ना लाते तो मैं सजदे से उस वक्त तक सर न उठाता जब तक मुझे सारी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश की खुशखबरी न सुना दी जाती। लेकिन अब भी मेरे परवरदिगार ने बनी रबिया और बनी मुज़र की भेड़ बकरियों के बालों की तादाद के बराबर उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहगारों की मग़फ़िरत का वादा फरमा लिया है। हज़रत अवैस करनी के इस शानो मर्तबे को देखकर हज़रत उमर फारूक आज़म के क़ल्ब मुबारक पर रिक्कत तारी हो गई। जब हज़रत अवैस करनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिरका मुबारक पहना तो हज़रत उमर फारूक आज़म उनको इस हुलिये में देखकर बहुत खुश हुए। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल औलिया में फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने हज़रत अवैस करनी को ऐसे पैराहन मुबारक में देखा जिसके नीचे तवंगरी के हज़ारों आलम पोशीदा थे। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अवैस करनी का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क देखकर हज़रत उमर फारूक आज़म के दिल में खिलाफत से दस्तबरदारी की ख्वाहिश पैदा हुई और आपने फरमाया कि कोई शख्स ऐसा है जो रोटी के एक टुकड़े के एवज मुझसे ये खिलाफत खरीद ले। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के ये बात सुनकर हज़रत अवैस करनी फरमाने लगे, ए उमर, कोई अहमक शख्स ही ये सौदा कर सकता है, आपको तो खिलाफत फरोख्त करने की बजाय उठाकर फेंक देनी चाहिए, फिर जिसका दिल चाहे उसे उठा ले। ये सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब के दिल पर रिक्कत तारी हो गई और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अवैस करनी से दरख्वास्त की कि आप कुछ देर इसी मकाम पर तशरीफ रखें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। हज़रत अवैस ने अपने पास से 2 दरहम निकाले और हज़रत उमर को दिखाते हुए कहा, ये ऊँट चराने का मुआवजा है। ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इस बात की ज़मानत दें कि इनके खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो फिर यकीनन जो आपका दिल चाहे इनायत फरमा दें, वरना मेरे लिए तो ये 2 दिरहम बहुत काफ़ी हैं। हज़रत अवैस करनी की ये बात सुनकर हज़रत उमर फारूक आज़म अपने जज्बात पर काबू न रख सके और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अवैस करनी आपकी इस हालत को मुलाहिजा फरमा रहे थे।
تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا، لیکن وہ شخص جس کا پیٹ ہمیشہ بھوکا رہے اور جس کا بدن سوکھ کر کاٹا اور لاغر ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت اویس کرنی پر رشک کرتے ہوئے فرمایا، بے شک آپ کی ولایت میری خلافت سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بہت دیر تک تکلیف برداشت کی، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ رخصت ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں نماز تشدد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے۔ پس اگر آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سرخ روح ہوں گے، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب یہ حضرات یمن پہنچے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، مگر کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخرکار ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اس وقت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مقام پر چلے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کو تشریف لے گئے۔ دیکھا وہاں پر حضرت اویس کرنی موجود ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے سلام کیا تو جواب میں حضرت اویس کرنی کی زبان مبارک سے ہو کی آواز نکلی۔ یہ سن کر حضرت بلال حبشی پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ تاب نہ لا کر چکرا کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو علم ہوا تو ان کو اٹھا کر حضرت علی کے پاس لے گئے۔ حضرت علی نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا اور حضرت بلال حبشی سے اس حالت کے بارے میں پوچھا تو حضرت بلال نے ساری بات بیان فرما دی اور کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ وہ حضرت اویس کرنی ہیں۔ اس کے بعد تینوں صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے ہوئے ان تک جا پہنچے۔ اس وقت آپ اویس کرنی نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے گفتگو فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی نے امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا فرمائی، جو کہ بارگاہ خدا میں مقبول ہوئی۔ پھر صحابہ کرام وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی جب حضرت اویس کرنی سے ملاقات کو تشریف لے گئے تو دوران گفتگو حضرت اویس کرنی نے دونوں صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتائیں غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر حضرت اویس کرنی نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکے، مگر اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یہ عشق رسول کے اظہار کا ایک ایسا منفرد انداز تھا جو صرف حضرت اویس کرنی کا ہی خاصہ تھا، اور آپ عشق محبت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا عشق درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا، کیونکہ حضرت اویس کرنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں یعنی صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اس لیے آپ کا شمار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ آپ تابعین کرام کی صف میں بلند اور پایہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ علوم ظاہری و باطنی میں ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔ آپ شہرت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔
ریاضت اور مجاہدہ اور تزکیہ روح سے آپ کو اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ آپ گوشہ تنہائی سے نکل کر لوگوں کے سامنے آتے اور درس و تدریس کی مسند علم پر تشریف فرما ہوتے۔ آپ چونکہ شہرت کو اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے اپنے لیے ایک محدث کی طرح منصب اور مقام کو بھی آپ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس بات کی تصدیق خود آپ نے اپنے ہی ایک قول سے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تمہیں پہنچتی ہیں، مگر میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مفتی، محدث یا قاضی خیال کرنے لگیں۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں، اس لیے میرے پاس ایسی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے شہرت سے نفرت اور گمنامی بے حد پسند ہے۔ میرے نزدیک مسند علم پر بیٹھنا شہرت میں پڑھنے اور عزت سے محروم رہنے کا سبب ہے۔ حضرت حرم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان طریقت میں گزرے ہیں۔ آپ اپنے دور کے بلند پایا بزرگ اور تابعی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو لوگ اویس کرنی کہتے ہیں، اس کی شفاعت کی بدولت میری امت قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر بخشی جائے گی، تو حضرت حرم بن حبان کو شدید خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت اویس کرنی کی زیارت سے فیض یاب ہوا جائے اور خود پہنچ کر یہ بھی دیکھا جائے کہ قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس غرض سے حضرت حرم رحمۃ اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور حضرت اویس کرنی کی زیارت کے ارادے سے قرن جا پہنچے، مگر اس وقت حضرت اویس کرنی قرن میں موجود نہیں تھے بلکہ کسی اور شہر میں قیام پذیر تھے۔ چنانچہ یہ نا امید ہو کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ اس پر حضرت حرم کوفہ تشریف لے گئے، مگر وہاں بھی آپ کو نہ پایا کیونکہ آپ کوفہ سے تشریف لے جا چکے تھے۔ بالآخر آپ کو خبر لگی کہ حضرت اویس کرنی بصرہ میں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ بصرے کی جانب روانہ ہوئے اور لوگوں سے اویس کرنی کا پتہ پوچھنے لگے۔ چند لوگوں نے بتایا کہ اویس کرنی دریائے فرات کے کنارے ابھی دیکھے گئے ہیں۔ حضرت حرم بن حبان دریائے فرات پر پہنچے تو دیکھا حضرت اویس کرنی دریائے فرات کے کنارے بیٹھے وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر ایک خرقہ ہے۔ حضرت حرم نے حضرت اویس کرنی کو فوراً پہچان لیا۔ وضو فرمانے کے بعد حضرت اویس کرنی نے اپنے بالوں میں کنگھی کی اور بالوں کو سوارا، پھر چلنے لگے تو حضرت حرم نے سامنے سے آ کر آپ کو سلام عرض کیا۔ جواب میں حضرت اویس کرنی نے فرمایا وعلیکم السلام اے حرم بن حبان۔ حضرت حرم حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ آپ نے مجھے اور میرے باپ کے نام کو کس طرح جان لیا؟ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ حضرت حرم فرماتی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر حضرت اویس کرنی کی دست بوسی کی۔ آپ کی کمزوری کی باعث میرے دل پر رقت طاری ہو گئی اور مجھے اس قدر خیال آیا کہ میں رونے لگا۔ حضرت اویس کرنی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا اے حرم، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے، تم یہاں پر کیسے آئے ہو اور مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا جس طرح آپ نے مجھے پہچانا ہے دراصل میری روح نے بھی آپ کو پہچان لیا، کیونکہ دونوں کی روحوں کو ایک دوسرے سے آشنائی ہوتی ہے۔ پھر میں نے حضرت اویس کرنی سے کہا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کچھ دیر آپ کی صحبت میں گزاروں۔ حضرت اویس نے فرمایا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سائے میں رہو۔ انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مجھے رخصت فرما دیا۔ اس دوران میرے ساتھ جو گفتگو فرمائی اس میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں زیادہ باتیں تھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی ملاقات کے دوران حضرت حرم نے حضرت اویس کرنی سے پوچھا مجھے آپ کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں؟ حضرت اویس کرنی نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت حرم نے پوچھا کہ وہاں پر گزر بسر کیسے ہوگی؟ اس پر حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ دل جن میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے اور وہ شک میں پڑ گئی ہیں۔
ایسے دلوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت حرم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تو آسودگی حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی فرمانے لگے، کوئی شخص آج تک ایسا نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اس کے باوجود آسودگی کسی انسان میں تلاش کر رہا ہو۔ حضرت شیخ احمد بن محمود اویسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بیان کیا کہ آپ کے قریب ہی ایک شخص ایسا ہے جو 30 سال سے کفن کا لبادہ پہنا ہوا قبر میں بیٹھا رو رہا ہے اور اسے سکون اور چین میسر نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کمزور شخص جس کی آنکھوں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تجھ کو 30 سال اسی گور کفن نے اللہ سے روکے رکھا ہے اور تو ان دونوں میں پھنس کر رہ گیا ہے، یہ دونوں تیرے لیے بامنزلہ بت کے ہیں۔ اس شخص نے آپ کے باطن میں جھانک کر دیکھا تو اس پر آپ کا باطن آشکار ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور واصل حق ہو گیا اور پھر اسی قبر میں گر پڑا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اویس قرنی ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہاں آپ کی خدمت میں 6 درویش حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت خواجہ اویس قرنی واردات الہی میں مشغول الحال تھے۔ اسی حالت میں سکر و مستی میں آپ کی نظر مبارک ان 6 درویشوں پر پڑی اور ان کے ظاہر اور باطن میں اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ 6 کے 6 درویش حضرت اویس قرنی کی شکل و صورت کے ہو گئے۔ کوئی شخص امتیاز نہ کر سکا کہ ان میں اصل اویس قرنی کون ہے۔ چنانچہ جب وہ 6 درویش آپ سے رخصت ہوئے تو جس مقام پر جس درویش نے سکونت اختیار کی، وہاں کے رہنے والے اس درویش کو ہی جناب اویس قرنی سمجھے۔ اس طرح جس مقام پر اس درویش نے وفات پائی تو ان کا مزار حضرت اویس قرنی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز خواجہ اویس قرنی کی شکل میں 70,000 فرشتے اپنے گھیرے میں ان کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ ان کا دیدار کرانا چاہے۔ اس لیے کیونکہ آپ نے تنہائی میں مخلوق سے چھپ کر عبادت و ریاضت کی اور یہ چاہا کہ کوئی آپ کو اللہ کا خاص بندہ نہ سمجھے، اس لیے اللہ تعالیٰ روز حشر بھی آپ کی پردہ داری فرمائے گا۔ یمن میں اونٹوں کو بھیڑیے مل کر کھا جایا کرتے تھے، مگر حضرت اویس قرنی کے اونٹوں کی طرف کبھی رخ نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ دن بھر اونٹوں کو چھوڑ کر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور اونٹ فرشتوں کی نگہبانی میں خود بخود چرتے رہتے تھے۔ حضرت خبیب بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار تھا۔ اس کشتی میں سوداگر کا ہر قسم کا مال لدا ہوا تھا۔ اتفاقاً راستے میں طوفان آ گیا اور کشتی سمندر کی موجوں پر اس قدر ہلنے لگی کہ اس میں پانی بھر گیا۔ اس کشتی میں ایک مرد خدا اونٹ کی بالوں کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر باہر آیا اور پانی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، گویا اسے ہماری حالت کی بالکل ہی پرواہ ہی نہیں۔ تو ہم سب نے اس سے التجا کی کہ ہمارے حق میں بھی دعا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ کس لیے؟ ہم نے کہا کہ آپ کو خبر نہیں کہ کشتی ڈوب رہی ہے؟ وہ درویش کہنے لگا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو۔ ہم سب نے کہا کہ کس طرح؟ آپ نے کہا کہ ترک دنیا سے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے دنیا ترک کر دی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بسم اللہ کہو اور کشتی سے باہر آ جاؤ۔ ہم سب بسم اللہ شریف پڑھ کر کشتی سے باہر آ گئے اور پانی پر چلنے لگے اور اس درویش کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہماری تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ ہماری کشتی سے باہر آنے کے بعد کشتی سارے مال و اسباب کے ساتھ ڈوب گئی۔ تو آپ نے ہم سے کہا کہ اب تم ہولے دنیا سے آزاد ہو گئے، پانی سے نکل کر اپنا راستہ لو۔ ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ درویش کہنے لگے میں اویس قرنی ہوں۔ ہم نے کہا کہ کشتی میں جو مال تھا وہ مدینہ شریف جا رہا تھا، کیونکہ آج کل مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی فرمانے لگے کہ اگر وہ سارا مال اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دے دے تو کیا تم وہ سارا مال مدینہ شریف میں غریبوں کو دے دو گے؟ ہم سب نے کہا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی۔
اسی وقت وہی کشتی مال اور دولت کے ساتھ پانی پر ابھر آئی اور ہم سب اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر ہم سب مدینہ منورہ میں بخیر عافیت پہنچ گئے اور ہم نے وہ تمام مال اور اسباب وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ مدینے میں کوئی فقیر اس وقت ایسا نہیں رہا ہوگا جس کو اس مال سے حصہ نہ ملا ہو۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے ایک بار 3 رات دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ راستے میں ایک پیاز کی ڈلی پڑی ہوئی دکھائی دی تو آپ نے چاہا کہ اس کو اٹھا کر کھا لے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ حرام نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے آپ نے وہ پھینک دی۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی چونچ میں روٹی دبی ہوئی ہے۔ پرندہ یہ پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ اے اویس، کیونکہ تم نے حرام پیاز کو پھینک دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روٹی آپ کے لیے بھیجی ہے، اسے کھاؤ اور آرام کرو۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات دن کے فاقے سے تھے۔ ایک روز کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو 1 دینار پڑا ہوا ملا، مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے وہیں چھوڑ دیا کہ شاید یہ کسی کا گر گیا ہوگا۔ چلتے چلتے آپ بیابان کی طرف نکل گئے اور بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر جنگل کی گھاس پات کھانے لگے۔ اسی دوران آپ نے ایک بکری کو دیکھا جس کے منہ میں ایک گرم روٹی تھی، اور وہ بکری آپ کے پاس پہنچ کر رک گئی اور روٹی آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ نامعلوم کس کی روٹی اٹھا لائی ہے، اس کی طرف سے آپ نے منہ پھیر لیا۔ بکری یک یک بولنے لگی اور کہا کہ میں بھی اسی کی مخلوق ہوں جس کے تم ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کیوں نہیں لیتے؟ حضرت اویس فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کا یہ کلام سنا تو روٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ روٹی خود بخود میرے ہاتھ میں آ گئی اور بکری غائب ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملاقات کے بعد لوگوں کی بھیڑ آپ کے پاس لگنے لگی تھی، کیونکہ لوگ آپ کے بلند مقام سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے لوگ آپ کی زیارت اور دعا کے لیے آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ حضرت اویس کرنی کے لیے سخت تھا، کیونکہ آپ تنہائی اور گمنامی کو پسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا اور قرن کے جنگلوں میں تشریف لے گئے اور بہت لمبے وقت تک باہر تشریف نہ لائے۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس وقت ظاہر ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے لیے اپنی فوج کو ترتیب دے رہے تھے، کیونکہ حضرت اویس کرنی کو شہادت کا بہت شوق تھا اور آپ اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتے تھے، اس لیے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی حمایت میں آپ جنگل سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے مرنے کے لیے بیعت کرتا ہے؟ لوگ بیعت کرنے لگے۔ جب 99 آدمیوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اب آخر میں ایک شخص آئے گا جو پشمینہ کی چادر اوڑے ہوگا اور اس کا سر منڈا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لوگوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ اویس کرنی ہیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منادی نے ندا کی کہ اے اللہ کے دوستو جمع ہو جاؤ، تو سارا لشکر صف بصف کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت اویس کرنی نے بھی اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی، پھر لڑنے لگے، لوگوں کو پکارتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخرکار جب آپ کے سینے میں ایک نیزہ لگا تو آپ نے اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری دور میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور چند روز ان کی خدمت میں گزارے۔ جب جنگ صفین شروع ہوئی تو آپ نے اس میں حصہ لیا اور حضرت علی کی زیر قیادت لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر پہنچے۔ بعض احباب نے جب آپ کے لیے قبر کی تیاری کی تو ایک جگہ سخت پتھر آ گیا جسے کاٹنا مشکل تھا، مگر قدرت کی جانب سے پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کی قبر مبارک کے لیے جگہ بن گئی۔ جب کفن کے لیے آپ کے کپڑے کی تلاش ہوئی تو آپ کے صندوق کو کھولا گیا
تو اس میں کفن کا کپڑا موجود تھا، مگر اسے کسی انسان نے ہاتھ سے نہیں بنایا تھا۔ پھر اسی کفن میں حضرت اویس کرنی کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے مزار کے بارے میں بھی مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا مزار کئی جگہوں پر ہونا ثابت ہے، اور جہاں بھی آپ کا مزار مشہور ہے وہاں آپ کے مزار سے کراماتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ مختلف مقامات پر آپ کے مزار بتانے کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ 6 درویش جو آپ کی نگاہ کرامت سے بالکل ہو بہو آپ کی شکل و صورت کے ہو گئے تھے، وہ جہاں جہاں گئے لوگوں نے انہیں اویس کرنی سمجھا، اور جہاں ان کو دفن کیا گیا اس مزار کو حضرت اویس کرنی کا مزار سمجھا گیا۔ اس طرح آپ سے منسوب ایک مزار پاکستان کے سندھ میں ٹھٹھا مقام پر مشہور ہے۔ ایک مزار یمن کے بندرگاہ زبید میں ہے۔ یمن میں ہی آپ کے دندان مبارک بھی دفن ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ آپ کا ایک مزار عراق میں ایران کی سرحد کے قریب بتایا جاتا ہے، اور ایک مزار ملک شام میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم سب گناہگاروں کی بخشش فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔